بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں۔ ایک کافی عرصے تک میری یہ حاضری رہی، آج مکمل ارادہ بنا لیا ہے کہ روزانہ آپ تمام دوستوں کو حاضری کا پورا موقع انشاءاللہ فراہم کروں گا۔ مجھے کافی سارے میسیجز آئے، آپ مجھے کوئی ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانیاں ہر وقت موجود رہتی ہیں، ہمارے گھر میں جنت والا ماحول بن جائے۔ کسی بہن نے کہا کہ ہمارے ہاں رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، کوئی ایک ہی ایسا عمل بتائیں کہ گھر میں سارے کام خود بہت ہو جائیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ خاص طور پر میری تمام محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے۔ اس کو توجہ سے سنیں۔ جو بھی میری ماں، بہن، بیٹی یہ چاہتی ہو کہ میرا شوہر میرے ساتھ پوری زندگی اتفاق سے، محبت کے ساتھ اور پیار سلوک سے رہے اور میری اولاد بھی فرما بردار رہے، یہ وظیفہ ان تمام بہنوں کے لیے ہے۔ وہ خواتین بہت توجہ کریں اور اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں۔ یعنی معمول بنانے سے مراد یہ ہے کہ یہ روزانہ کرنا ہے، جو اپنے محسوس ایام ہیں اس میں نہیں کرنا، ان کے علاوہ آپ نے اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ سورہ تحریم یہ 28ویں پارے کے اندر ہے۔ یہ صورت آپ نے روزانہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ کسی ایک وقت کو متعین کر کے پڑھیں، پورے دن میں جب بھی آپ کو فرصت ملے، جب بھی آپ کے لیے آسانی ہو، ایک مرتبہ اس کو باوضو پڑھ لیں۔ دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ دو کام اہم اس کے، ایک تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو قرآن پڑھنے پہ آپ کو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، وہ تو ہے ہی ہے، اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ لیکن یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا خاوند محبت سے، پیار سے، سلوک سے آپ کے ساتھ رہے گا اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھے گا، اور آپ کی اولاد بھی نیک، صالح اور فرمانبردار ہوگی۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، جس کو مل جائیں سمجھیں اس کی دنیا جنت بن گئی۔ اور جس کے گھر میں روزانہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا ہر وقت، جب بھی خاوند آئے اس کے چہرے پر 12 بجے ہوں، بچے بھی گھبرائیں، پریشان ہو، بیوی پریشان ہو، مار داڑ لگی رہے، وہ ساری زندگی اس کے لیے جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی رحمت ہے، میاں بیوی کے اندر پیار، محبت، حسن سلوک پیدا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے گھر کے اندر بیوی اور بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے رہتا ہے۔ اور آپ نے اپنی مثال دی کہ جس طرح میں گھر کے اندر اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ اور پیار سے پیش آتا ہوں، یہ میرا نمونہ، یہ میرا طریقہ، اس میں میری سیرت کو اپنا لو، وہ آدمی کامیاب ہوگا۔ تو یہ نعمت اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے، پڑھیں گی تو اللہ آپ کے شوہر کو مہربان کر دیں گے۔ ایک تو اس سے گھر میں جنت والا ماحول بنے گا، اور دوسرا گھر میں اگر کوئی بھی تنگ دستی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو اللہ پاک اس پریشانی کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اسی وظیفے کے ساتھ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ لاہور سے ایک بہن نے 1 سال قبل مجھے اپنی پریشانی اور تکلیفوں کا ذکر کیا کہ میرے والد ایک فیکٹری میں کام کر رہے تھے، اس وقت گھر کا گزارا کافی مشکل سے چلا کرتا تھا، مگر میرے والد محترم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ہم 4 بڑی بہنیں ہیں، شادی تیار ہے بڑی بہن کی۔ والد کے ایکسیڈنٹ کے بعد فیکٹری میں کچھ لوگوں نے والد کے ساتھ تعاون تو کیا، مگر وہ کب تک کرتے؟ 4 ماہ سے والد فیکٹری جا ہی نہیں سکے، اس وجہ سے ان کو تنخواہ بھی نہیں مل رہی تھی۔ گھر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ 3 وقت کی بجائے ہم 1 وقت کا کھانا تیار کرتی ہیں اور اس کو سب گھر والے مل کے کھاتے ہیں۔ قرض بھی کافی بڑھ چکے ہیں، اوپر سے بڑی بہن کی شادی بھی تیار ہے، دور دور تک کوئی امید تعاون کی نظر ہی نہیں آتی۔ بڑی مجبور پریشان ہو کر آپ سے رابطہ کیا ہے۔ تو میں نے اس بہن سے دلاسا دیا، میں نے اسے کہا آپ پریشان نہ ہوں، سب گھر والے اللہ کی جانب رجوع کریں، اس رب کو راضی کریں، اپنے گھر میں نماز کی پابندی کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر مکمل توبہ کریں۔ جو گناہ ہوئے زندگی میں یا جو ہو رہے ہیں، ان کو اللہ سے وعدہ کر کے مکمل چھوڑ دیں
اور یہ وظیفہ جو آپ کو بتایا ہے اس کو جاری رکھیں، انشاءاللہ جلد ہی اللہ کی جانب سے اپنے غیبی خزانوں سے اللہ آپ کی مدد فرما دیں گے۔ انہوں نے نماز کی پابندی کی، پھر اللہ کی جانب سے ایسا بندوبست ہوا، خوشی خوشی سے اس بہن نے 1 ہفتے بعد مجھے کال کی کہ فیکٹری سے ایک مینیجر ہمارے گھر میں آئے، انہوں نے 4 ماہ کی تنخواہ والد کے ہاتھ میں تھمائی اور ساتھ ہی بڑی بہن کے جہیز اور شادی کا سارا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کے لیے راستے آسان بنا دیتے ہیں۔ اللہ پھر اس کو وہاں سے نوازتے ہیں جہاں سے اس کو علم بھی نہیں ہوتا۔ حضرت حسن بصری ایک حکایت نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بہت حسن عطا کر رکھا تھا، اتنی وہ حسن رکھتی تھی، جو بھی اس کو دیکھتا وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ فرمایا کہ ایک تابعی اس کے پاس سے گزرا، اس نے اس عورت کو دیکھا، اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے پاس پیسے موجود نہیں تھے، اس نے کیا کیا کہ خوب محنت کی۔ محنت کرنے کے بعد، کیونکہ وہ عورت اپنے ساتھ اپنے پاس سلانے کا 100 دینار لیتی تھی، اب اس عابد کے پاس 100 دینار تھے نہیں، تو اس نے دن رات محنت کر کے 100 دینار اکٹھے کیے۔ جب 100 دینار ہو گئے تو اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے حسن کا دیوانہ ہوں، جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے آپ ہی نظر آتی ہیں، میں نے بڑی محنت کے ساتھ 100 دینار اکٹھے کیے ہیں اور میں آپ کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں۔ جب 100 دینار دیے، اندر آ جاؤ۔ اس عورت کو بیڈ پہ بٹھایا گیا۔ جب عورت بیڈ پہ بیٹھ گیا، عورت نے کیا کیا کہ لو مجھ سے زنا کر لو۔ اب وہ عابد اس وقت اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کی شہوت بڑھ گئی، وہیں پر وہ پریشان ہو گیا، کہا مجھے جانے دو، یہ 100 دینار تمہارے ہیں، میں تم سے واپس نہیں لیتا۔ عورت کہنے لگی تو نے مجھے دیکھا جس پر تجھے مجھ سے پیار ہو گیا، اب جب میں تیرے پاس ہوں، تیرے پاس موقع ہے، سب کچھ ہے، تو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تو کیوں مجھ سے زنا نہیں کرنا چاہتا؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خوف پیدا ہوا ہے کہ اگر میں تجھ سے زنا کر لوں تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس لیے میں تیرے سے زنا نہیں کرتا۔ اگر تیری بات اس عورت نے کہا کہ سچی ہے تو میں تجھ سے ہی شادی کروں گی۔ اس نے کہا میں تجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے جانے دو۔ اس نے کہا ایک شرط پہ جانے دوں گی۔ اس نے کہا نہیں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ اس نے کہا میں تمہارے علاقے میں آ کے تم سے شادی کروں گی، تب تم مجھ سے کرو گے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، تب کر لوں گا۔ وہ فاحشہ عورت سب کچھ چھوڑ کر اس آدمی کے پیچھے گئی۔ جب اس عابد سے ملاقات ہوئی تو فوراً اس کو دیکھتے ہی اللہ کا خوف ایسے دل میں پیدا ہوا، وہ وہیں پہ فوت ہو گئے۔ اس فاحشہ عورت نے کہا یہ تو مر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا بھائی کوئی موجود ہے؟ یہاں پر اس بھائی کو لایا گیا۔ اس کا بھائی ہے، وہ بھی اللہ والا ہے، عابد ہے۔ اس نے کہا دیکھو میں تم سے شادی اس شرط پر کر رہی ہوں، میں تمہارے بھائی سے محبت کرتی تھی، تمہارے بھائی کے محبت کی وجہ سے تم سے شادی کر رہی ہوں۔ فرمایا کہ اس عورت نے اس کے بھائی سے شادی کی، اللہ رب العزت نے اس کو 7 نیک اور صالح بیٹے عطا کیے۔ تو اس حکایت سے، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کر کے سب کچھ اللہ پر قربان کر دیتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کے مسئلوں کو خود حل کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔